پڑھے بغیر آنکھیں بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مسلمان انکار کر رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے ولاگز کو اور ان لوگوں کے چینلز کو فالو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ سن تو لے وہ کیا کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آخری نبی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے صاف قرآن میں فیصلہ فرما دیا، وخاتم النبیین، آپ نبیوں کی مہر ہیں۔ نبوت پر اب آپ کے آنے کے بعد مہر لگ چکی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن انسانوں نے نئے نئے جھوٹے نبی گھڑنے شروع کر دیے، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نعوذ باللہ تقسیم کرنا شروع کر دیا، اس پر بحث کرنی شروع کر دی کہ آپ آخری نبی ہیں یا نہیں، آپ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، جس ذات باری نے ایمان کی دولت کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ ہم سب کو اپنے گھر میں اپنے دین کی نسبت سے اکٹھا کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ میری بہنوں اور بچیوں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کے مطابق زندگی تیزی سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہے، جس کی منزل آ جاتی ہے اس کی گاڑی زندگی کی رک جاتی ہے، اور وہ اپنی منزل پر اگلی منزل کا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی موت آ جاتی ہے اور وہ بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، اور قبر کے بعد کے آنے والے جو سارے مرحلے ہیں اس کا انتظار وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اتنی تیزی سے یہ لمحے گزر رہے ہیں اور اتنی تیزی سے وہ ساری خبریں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی، جن کا ذکر اکثر ہم کرتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ اس کائنات کے نظام حکومت کو اور انتظامات کو چلانے والی ہستی اللہ کی ہستی ہے، اور لوگوں نے اللہ ہی کو تقسیم کر دیا ہے۔ وہ تن تنہا زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، وہ ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اس جہان اور اگلے جہان کا مالک ہے۔ ہمارے آنے سے پہلے جس جہان میں تھے، روحوں کا جہان، وہ اس کا مالک ہے، اور وہ یہ سب تنہا کرنے والا ہے۔ لیکن انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک اکیلے بھلا یہ سب کیسے کر سکتا ہے، تو پھر تقسیم کر دیا کہ نہیں، روزی کوئی اور دے سکتا ہے، اولاد کوئی اور دے سکتا ہے، یہ اکیلا نہیں دے سکتا۔ اللہ کے دروازے پر بھی رکنا ہے، اس سے بھی مانگنا ہے،
اور اللہ نے جو اپنے پیارے اس جہان میں بھیجے ہیں ان کو بھی ماننا ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کو ہی تقسیم کر دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اللہ سے ملانے والے ہیں، جن پر 6666 آیات اتری، یعنی قرآن اترا، یہ 30 پارے اترے، پہلے دن سے لے کر آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم جو اللہ نے ہمیں دی کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، ایک ایک آیت کب اور کہاں اتری یہ سب احادیث میں سامنے موجود ہے اور کتابوں میں موجود ہے۔ پڑھے بغیر آنکھیں بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مسلمان انکار کر رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے ولاگز کو اور ان لوگوں کے چینلز کو فالو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ سن تو لے وہ کیا کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آخری نبی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے صاف قرآن میں فیصلہ فرما دیا، وخاتم النبیین، آپ نبیوں کی مہر ہیں، نبوت پر اب آپ کے آنے کے بعد مہر لگ چکی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن انسانوں نے نئے نئے جھوٹے نبی گھڑنے شروع کر دیے، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نعوذ باللہ تقسیم کرنا شروع کر دیا، اس پر بحث کرنی شروع کر دی کہ آپ آخری نبی ہیں یا نہیں، آپ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ اور پھر اس کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کو انہوں نے اثر والا قرار دیا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے والے جو لوگ تھے، آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے، ان کی غلطیوں کو پکڑنا شروع کر دیا، ان کے ایمان پہ شک کرنا شروع کر دیا، ان کے ایمان کا انکار کرنا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر الزام لگانا شروع ہو گئے، آپ کے سسرال اور آپ کے جو سسر لوگ تھے اور آپ کے خلفاء لوگ تھے ان کی غلطیاں نکالنی شروع کر دی، ان پر الزام لگانے شروع کر دیے، کسی کو بڑا کرنا شروع کر دیا، کسی کو چھوٹا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے تو سب کے مقام ہمارے سامنے بیان کر دیا نا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے اس جہان سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کا سارا کام حضرت ابو بکر نے سنبھالا، سبحان اللہ۔ پھر جب وہ پردہ فرما گئے تو پھر اسی کام سارے کو حضرت عمر نے سنبھالا، پھر جب وہ پردہ فرما گئے تو اسی سارے کام کو حضرت عثمان نے سنبھالا، پھر جب وہ پردہ فرما گئے تو اسی کام کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا۔ ایک ترتیب ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگردوں کی غلطیاں پکڑنی شروع کر دی، لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے۔ ایسے بحث کے چینلز موجود ہیں، ایسا کہ اور مسلمان بڑے شوق ذوق سے سنتے ہیں، ایسا وہ ان اہل کفر کو کیوں یہاں موقع ملا مسلمانوں کی ایمان کے ساتھ کھیلنے کا، کہ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان کتاب نہیں کھنگالتا، مسلمان نہیں پڑھتا، مسلمان کوئی مطالعہ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے ہمارے بچے جب پیدا ہو کر تھوڑا سا سیانے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے ہمارا بچہ کیا سیکھے، ہم کہتے ہیں ABC سیکھے۔ ابھی وہ 2.5-3 سال کا بھی نہیں ہوتا، ہم اسکول میں اسے ڈال دیتے ہیں، بھاری فیسیں دیتے ہیں، پھر ٹیوشن کی فیسیں دیتے ہیں، مدرسے کے لیے کتنا سا جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے، اس کے لیے کتنا ہم وقت مقرر کرتے ہیں، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، اور پھر اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے استاذ ہونے چاہیے اور کیسا ادارہ جو بالکل بچے کو کچھ بھی نہ کہے، بچے کا جب دل کرے آنے کا وہ اس کو قبول کر دے، جب وہ چھٹی مانگ لے دے، اور جتنی دیر وہ پڑھے بچے کو پڑھنے دے، جب وہ نہ آئے اس پر پوچھ تاچھ نہ کریں۔ اور اسکول کے بارے میں ہمارا کیا خیال اور گمان ہے کہ بڑا ہی سخت ماحول ہونا چاہیے، مہنگی فیسیں ہونی چاہیے، قوانین بڑے سخت ہونے چاہیے۔ بچے کے دل و دماغ میں اہل غیر کی زبان کو کتنا ہم بساتے ہیں
کتنا پختہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اسکولوں میں سب سے زیادہ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کس کی ہے؟ انگلش کی۔ اسلام کسی بھی زبان کے خلاف نہیں ہے اور نہ ہی مسلمان اور علماء کسی زبان کے خلاف ہیں، لیکن اپنی زبان کو اتنا پس پشت انسان ڈال دے، اپنی مذہبی چیزوں کو انسان بالکل کمر کے پیچھے رکھ دے اور اہل کفر کو سامنے رکھے، اہل کفر کی زبان پر اتنی محنت کرے۔ تو میری بہنوں، آج اہل کفر کو یقین ہے کہ مسلمان کا پیدا ہونے والے بچے سے لے کر بزرگ ہونے والے بوڑھے تک کوئی بھی کسی کتاب کو کھولتا ہی نہیں۔ خواتین کو تو نام ہی نہیں آتے، انہیں تو گھر کے کاموں میں فرصت نہیں۔ بچے بچپنے سے موبائل کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر جوانی میں تھوڑا کام کیا، بڑھاپے میں پھر اس کے عادی ہو گئے۔ وہ کتابیں کب پڑھیں گے؟ جب وہ کتاب نہیں پڑھیں گے، انہیں اپنی کتابوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا، تو جو ان کے سامنے ہم رکھیں گے وہ قبول کر لیں گے، اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میری بہنوں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ان سے مسلمانوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ پھر جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب بڑوں کو برا بھلا کہا جائے تو بڑوں میں سب سے پہلا نمبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا آتا ہے، جن کے صدقے اور وجہ سے ہمیں دین ملا ہے، جن کی قربانیوں سے ہمیں دین ملا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی قربانی مذہب اسلام کے نام پر جو دی گئی وہ مال و دولت کی اور عیش کی اور اپنے گھرانے کی قربانی تھی، اور وہ قربانی دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب جیسی گھاٹی میں وہاں پر قید کر دیا گیا، آپ کے بچوں سمیت، آپ کی گھر والی سمیت، آپ کے خاندان جو آپ کے ساتھ تھے ان سمیت، اور پھر 3 سال تک وہاں پر آپ علیہ السلام کو قید رکھا گیا، اور پھر وہاں 3 سالوں کے بعد آپ جب اس قید سے نکلے، پھر قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو پھر جانی قربانی جو دی گئی سب سے پہلے وہ ایک خاتون خانہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی، ان کو ابو جہل نے قید کیا ہوا تھا اور بار بار یہ بات کہتا تھا کہ آسیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، انکار کرو گی تو بہت کچھ دوں گا اور آزاد بھی کر دوں گا۔ تو سیدہ فرمانے لگی کہ سمیہ کی تو ایک جان ہے، اگر اللہ اسے 100 جانیں دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر میں قربان کر دوں۔ تو جانی قربانی دی حضرت سمیہ نے سب سے پہلے، اور یہ قربانیاں یہاں سے شروع ہوئی، اور یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور آج تک چلتا جا رہا ہے۔ جتنی بھی نام لیوا ہے صحابہ کے آج تک قربان ہو رہے ہیں۔ تو یہ دین جن کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، ان سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، ان کو برا بھلا کہنے کی عادت ڈالی جا رہی ہے۔ ہماری نسل نو کو سکھایا جا رہا ہے کہ سب سے اچھا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گزرے ہوئے بڑے بزرگوں کو برا کہو۔ ایک وقت تھا، ہمارے بہت اللہ والے ایک انسان گزرے ہیں، اور وہ اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ میں تصنیف کر رہا تھا، کتاب لکھ رہا تھا، تو میرے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، حضرت میرا بچہ پیدائشی گنگا ہے، تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی تعویذ لکھ دیں یا کوئی ایسی دعا بتائیں کہ اللہ رب العزت نے اسے زبان دی ہے تو بولنے کی طاقت بھی عطا کرے۔ تو فرمانے لگی میں نے خیال ہی نہیں کیا انہوں نے کیا مجھ سے آ کر کہا، تو میں نے ایک پیج پہ لکھ دیا کہ جو اپنے بڑوں کو برا کہے، جو اپنے صحابہ کو برا کہے، وہ مسلمان نہیں کافر ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جملہ لکھ کر میں نے اسے ڈبل کر کے دے دیا اور کہا کہ اپنے بچے کے منہ کے اندر رکھ دینا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ خاتون تشریف لائیں اور مٹھائی لی ہوئی تھی اور کہنے لگی، حضرت یہ آپ منہ میٹھا کیجیے، آپ کے تعویذ کی بدولت اور برکت سے میرا بچہ بولنے لگ گیا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اگر کوئی برا کہتا ہے تو یہ جملہ لکھنے سے اگر کوئی پیدائشی بچہ گونگا بولنے لگ جاتا ہے، تو آج بولنے والے بچے اگر ان کی حالات زندگی سے واقف ہو جائیں گے،
سیکھنا شروع کر دیں گے، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں لانا شروع کر دیں گے، تو آپ دیکھیے کامیابی کی کس اونچائی پر ہمارے بچے کھڑے ہوں گے۔ آج اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارے بچے ایک یہ ہے کہ پستی میں گرے ہوئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز آئی ہے تو اپنے بڑوں کو برا بھلا کہنا ہے، اور یہ سلسلہ پھر رکتا نہیں ہے۔ ہمارے بچے جب بڑوں کو برا بھلا یا ہمارے لوگ جب بڑوں کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں تو وہ چلتے چلتے یہاں تک آتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اپنی ماؤں کو مارتے ہیں اور اپنے باپوں کو مارتے ہیں، اور مار مار کر کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، تم نے ہمارے لیے کیا بنایا۔ وہ ماں باپ جن کے لیے قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کے سامنے کبھی نگاہیں اٹھا کر نہ بات کرو، ماں باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ تو آپ دیکھیے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ جب ہماری بات کے لوگ اپنے پہلے لوگوں کو، ہمارے چھوٹے لوگ اپنے بڑے لوگوں کو جب برا کہنے لگ جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ جب مساجد کے اندر اور اللہ کی یاد جہاں زندہ ہوتی ہے وہاں پر جب دنیا کی باتیں شروع ہو جائیں، آپ اپنے بچوں کو جب بھیجتے ہیں یا اپنے شوہر کو اور یا اپنے بھائیوں کو، تو آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے وہاں ان کے آنے کے بعد پاس بیٹھ جائیں اور آپ پوچھیں کہ مسجد میں جانے کے بعد نکلنے تک آپ نے کیا کیا، آپ کیا کرتے رہے، تو وہ کیا جواب دیں گے آپ کو؟ وہ اپنی ساری کہانی سنا دیں گے۔ آج مسجد میں فلاں دوست ملے تھے، انہوں نے اپنے کاروبار کی یہ ہسٹری ہمیں سنائی، ان کا کاروبار اتنی ترقی پر ہے، ہم ہیں سب کچھ لگا بیٹھے ہیں، ہم اتنی پستی میں ہیں اور ہمارا کاروبار ہے کہ چل ہی نہیں رہا۔ آج فلاں مسجد میں ملے تھے، وہ بتا رہے تھے فلاں کے گھر میں یہ حالات ہیں۔ آج وہ فلاں مسجد میں ملے تھے، وہ بتا رہے تھے فلاں کی بیٹی کا یہ مسئلہ ہو گیا، فلاں کے بچے کا یہ مسئلہ ہو گیا۔ آج مسجدوں میں ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں کیا ہوتا تھا؟ آپ دیکھیے صحابہ جب مسجد میں آتے تھے تو ان کی سوچ کا عالم دیکھیے۔ اب ایک صحابی ہے مسجد میں تشریف لائے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ کا گورنر ایک شخص کو بنایا جنہیں دنیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عاص کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ مسجد میں آئے اور پھر حضرت عمر کے سامنے ان کی شکایت رکھی، کیا آپ نے جو ہمارا گورنر بنایا ہے وہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم شکایت آپ کو لگا رہے ہیں۔ نمبر ایک، ان کے اندر یہ غلطی ہے کہ جب پہلے شروع کے وقت تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ مسجد میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ اب جب وہ 40 سال کی عمر کے ہو گئے اور ہم نے دیکھا وہ تھوڑا وقت لگاتے ہیں۔ نمبر دو، انہیں کیا شکایت ہوئی؟ وہ کہنے لگے کہ پہلے ہمارے جو گورنر تھے یہ دن میں بھی ہم سے باتیں کیا کرتے تھے، ملتے تھے، اب وہ اور رات کو بھی ملتے تھے، اب یہ صرف دن کو ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ یہ اب عصر کی نماز میں یا فجر کی نماز میں اکثر ہی فجر کی نماز میں جلدی چلے جاتے ہیں اور عصر کی نماز میں یہ دیری سے آتے ہیں۔ اور یہ چند ایک شکایات اور بھی تھی۔ تو حضرت عمر اب نگاہیں جھکائے سن رہے ہیں، گورنر کی ساری شکایات عوام لگا رہی ہے۔ تو آپ نے سر اٹھایا اور حضرت عمر سے پوچھا، عمر عوام آپ کی شکایت کر رہی ہے، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ پہلے آپ دیری سے مسجد سے جاتے تھے، اب جلدی چلے جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ جب اللہ نے میرا راز کھول دیا ہے تو میں اپنی زبان سے بھی بتائے دیتا ہوں، وگرنہ یہ راز راز ہی رہتا۔ فرمانے لگے کہ میرا اور میری اہلیہ کا 40 سالہ ساتھ ہے اور وہ اب بیمار ہیں۔ اب ایسا ہے کہ
پہلے وہ ٹھیک تھی، اپنا آپ بھی سنبھال لیتی تھی، تو اب چونکہ وہ بیمار ہو گئی اور ہمارے کوئی بچے نہیں ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی نوکر بھی نہیں ہے اور گھر والی بیمار ہیں، تو میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، انہیں کھانا بنا کے دیتا ہوں، ان کے کپڑے بعض اوقات گندے ہو جاتے میں دھو کر دیتا ہوں۔ اس وجہ سے اب میں زیادہ وقت مسجد میں نہیں رہتا۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے، پہلی بات ہے ائمہ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور جو امام مسجد ہیں اگر تھوڑا دیر وہ لگا دیں تو پھر شور شروع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ شاید امام مسجد کے گھر والے ہے ہی نہیں، مسجد ہی کو اپنا ڈیرا بنایا ہوا، اور ہمارے مردوں کو بھی روک لیتے ہیں، گھر میں ہمارے کام نہیں ہے۔ کتنی باتیں ہوتی ہیں، اور کتنے حسین وہ لوگ تھے، شکایت کیا کر رہے ہیں کہ پہلے ہمارے جو گورنر تھے وہ مسجد میں زیادہ رہتے تھے، اب کم رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں اب مسجد میں زیادہ نظر آتے؟ میری بہنوں، آج ہم دیکھیے کہ اب آگے حکومت نے آنا ہے، اور ہم خبریں پڑھتے بھی ہیں، اور اپنے گھروں میں جب چند لوگ مل بیٹھتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، کسی کو چور چکارا کہتے ہیں اور کسی کو منصف پسند کہتے ہیں، اور کیا کیا ہم لقب دیتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جنہوں نے آ کر مسجد کو آباد کیا ہو؟ کوئی ایک بھی ایسے ہیں جن کے گھروں کی زندگی ایسی ہو جیسے یہ گورنر بیان کر رہے ہیں کہ میرا اتنا ساتھ ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور اب وہ بیمار ہیں؟ پہلے وہ ٹھیک تھی تو میں زیادہ وقت مسجد میں رہتا تھا، اب وہ بیمار ہیں تو مجھے ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں تو عوام اور حاکم سبھی کے گھر پلیٹ میں سامنے پڑے ہوئے ہیں، گھریلو زندگی ان کی کیسی ہے؟ اللہ رب العزت معاف کرے۔ جب ہم اور ہمارے حالات اتنے زیادہ گر چکے ہیں، اپنے مذہب سے ہم اتنے دور ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہمارے حکمران بنیں گے جو اپنی محفلوں میں نچوائیں گے لڑکیوں کو بلا کر، وہ بیٹیاں اور وہ بچیاں جن کے سروں کے اوپر چادریں ہمارے نبی نے دی ہیں، ان کے جسم سے لباس اتار کر اپنی محفلوں میں اور نوٹوں کی چھان پر ہمارے جو حکمران ہیں وہ نچواتے ہیں، اور ہم اپنے گھروں کے اندر پھر ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، آپ کے کانوں میں باجے کی آواز ہے، اس وقت کا باجا کتنا سا ہوگا، لیکن آپ نے اپنے کانوں کو بند کر لیا اور دور جا کر صحابہ سے پوچھا کہ ابھی آواز تو نہیں آ رہی؟ تو آپ نے جب اپنی انگلیوں کو کانوں سے نکالا، آج جنہیں ہم تمغہ دیتے ہیں انصاف کا اور بہت اونچے مقام کا، میری بہنوں، آپ سوچیے ان کی محفلوں کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ ناچ گانے سے ہوتی ہے۔ ان کی محفلوں کی اختتام کس سے ہوتا ہے؟ ناچ گانے سے ہوتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کو نچوانے اور گوانے والے لوگ اس خطے پر کیا حکومت کریں گے جس خطے کی بنیادوں میں انسانی جسم دفن ہے؟ ہمارے پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے پیارے مسلمان مردوں، عورتوں اور بچیوں اور بوڑھوں کے خون لگا ہوا ہے، ان کی جوانیاں لگی ہوئی ہیں۔ وہ بھری ہوئی ٹرین آتی تھی پڑوسی ملک سے، جب اپنے وطن وہ پہنچتی تھی تو سوائے ٹرین چلانے والے کے کوئی بھی بیچ میں بچا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس کی بنیادوں میں وہ قربانیاں ہیں، تو اس خطے پر یہ لوگ حکومت کریں گے کہ جن چیزوں کو چھوڑ کر ہمارے پیارے لوگ ہجرت کر کے اس پاک خطے کو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ تو میری بہنوں، آج دیکھیے کہ کتنی پیاری بات، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ ٹائم مسجد میں نہیں رہتے۔ اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ رب العزت ایسے حاکم ہمیں عطا کرے کہ جن کی مسجدوں میں آمد و رفت ہم دیکھیں۔ ہمارے اللہ نے تو کرم میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہمارے حکمران جب حرمین شریفین میں جاتے، چاہے ان کا لائف سٹائل جیسا بھی ہو، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو نصیب میں ریاض الجنہ کرتا ہے، انہیں نصیب میں معاجہ شریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں جاتے ہیں، پھر وہ کعبۃ اللہ کے کمرے کے اندر جاتے ہیں، یہاں تک کہ کئی ایسے ہمارے وطن کے حکمران ہیں جنہیں
خانہ کعبہ کی چھت پر اذان کہنا بھی نصیب ہوا ہے۔ اللہ تو اپنے کرموں میں کوئی کمی نہیں لاتا، آگے ہم اس کے کرم کو سمیٹنے والے اور اس کے کرم کا شکرانہ ادا کرنے والے بننے چاہیے۔ تو میری بہن، اور دوسری جو شکایت انہوں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ فجر کے بعد یہ جلدی چلے جاتے ہیں اور یہ عصر میں دیر سے آتے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ایسا ہے کہ میری اہلیہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور انہیں جلدی مجھے ناشتہ دینا ہوتا ہے، تو اس لیے میں فجر میں جلدی چلا جاتا ہوں۔ اور عصر میں کہنے لگے میں کبھی کبھی لیٹ ہوتا ہوں، وہ اس وجہ سے لیٹ ہوتا ہوں کہ میرے پاس تو لباس ایک ہی ہے۔ ہمارے آج کے حکمران، آپ دیکھیے، اس میٹنگ میں جائیں گے تو اور لباس، اس میٹنگ میں جائیں گے تو اور لباس، اور دنیا کا سب سے بہترین اور سب سے اونچا برانڈ جس کا لباس پہنیں گے وہ ہمارے حکمران پہنیں گے، اور وہ وقت کے گورنر کہہ رہے ہیں میرے پاس تو کوئی اور کپڑے ہی نہیں ہیں، میں کپڑے جب دھوتا ہوں تو اپنی اہلیہ کے کپڑے پہن لیتا ہوں، تو ظاہر ہے وائف کے کپڑے میں نے پہنے ہوتے ہیں تو میں باہر نہیں آ سکتا، تو اپنے کپڑوں کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، اس لیے میں عصر میں دیری سے آتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمانے لگے دیکھیے، میں نے بہت عرصہ رات دن اللہ کے بندوں ہی کے نام کیا تھا، تو میں نے تہیہ کیا تھا اور نیت کی تھی جب میری عمر 40 سال کی ہو جائے گی تو میں دن اللہ کے بندوں کے نام کروں گا اور رات اپنے اللہ کے نام کروں گا۔ تو اب چونکہ میری عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی ہے تو میں رات اپنے اللہ کے نام کرتا ہوں، ان کی عبادت کرتا ہوں، دن میں اللہ کے بندوں سے ملتا ہوں۔ تو اب جب وہ بات کر رہے تو انہوں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، اب جب بات کر چکے تو حضرت عمر کی طرف مخاطب ہوئے اور عرض کرنے لگے حضرت یہی میرے قصور ہیں، آپ مجھے اس کی سزا دیجئے نا۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو حضرت عمر بھی رو رہے ہیں اور سارے لوگ رو رہے ہیں، اتنے پیارے حاکم نصیبوں والوں کو ملتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایسے حاکم دیتا ہی رہے، سبحان اللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے امیر دیتا ہی رہے۔ تو میری بہنوں، جب اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے مذہب کے ذریعے خبریں دی ہیں تو ان میں سے قیامت کے قریب کی خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی دی ہے کہ جب مسجدوں میں دنیا کی باتیں شروع ہو جائیں تو سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ تو اب یہ بھی عوام تھی، مسجد ہی میں یہ لوگ تھے، اپنے بادشاہ وقت کے کم آنے پر اپنے بادشاہ وقت کے نمازوں میں وہ کس کس وقت پہ آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور کس وقت ہم سے ملتے ہیں اور کب نہیں ہم سے ملتی، کتنی ہر ایک کی نظر تھی۔ ایک ہم ہیں کہ ہمیں دنیا نے اتنا اپنا غلام بنا لیا ہے، نہ ہماری باتیں ختم ہوتی ہیں گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، سامنے میت پڑی ہوتی ہے ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، قبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا ہے کہ ہمیں چھوڑ ہی نہیں پا رہی۔ تو میری بہنوں، ایک قیامت کی یہ بھی نشانی ہے کہ جب اللہ کے گھروں میں دنیا کی باتیں ہونا شروع ہو جائے، اور پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ جب ہم دین اسلام کو دنیا کے لیے حاصل کرنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیے کتنے اب ہماری بچیاں ہیں، کتنی ایسی بچیاں ہیں، ابھی میرے خیال سے 2 دن پہلے ایک خاتون آئی، انہوں نے بتایا کہ وہ حافظ قرآن ہیں اور ان کی گھریلو زندگی بہت ڈسٹرب تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ بالکل حالات خراب ہیں اور بس کہیں قرآن پڑھانا چاہتی ہوں تاکہ 2 وقت کی روٹی ہماری چل سکے۔ پڑھا تو اس لیے ہی تھا تاکہ اچھا رزق روزی گھر میں آئے گا، پر نصیب ہی اتنے خراب تھے کہ گندے لوگوں کے ساتھ میرے نصیب لکھے گئے، یہ ان کی گفتگو تھی، گندے لوگوں کے ساتھ میرے نصیب لکھے گئے اور اب بس نوالے کو ترس رہی ہوں اور بچے بھی ہیں۔ جب دین کو انسان دنیا کے لیے حاصل کرے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں
کہ انسان جتنا دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا آگے دوڑ لگاتی ہے، اور جب انسان دنیا کی طرف سے کمر کر لیتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں قرآن کی تعلیم دے رہے تھے تو کوئی تاجر آیا اور آ کر اس نے چپکے سے ان کی جیب کے قریب ہاتھ رکھ کے کہا کہ حضرت یہ تھوڑی سی رقم ہے، آپ قبول فرما لیجئے۔ فرمانے لگے نہیں نہیں نہیں، اس دنیا کو مجھ سے دور کرو، اس دنیا کو مجھ سے دور کرو۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں اتنی دل کی گہرائیوں سے یہاں گفٹ لے کے آیا، اتنے سارے پیسے لے کے آیا، آج سے تقریباً 70 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ تو آپ دیکھیے اس وقت پیسے کی ویلیو کتنی ہوگی۔ تو وہ بندہ اٹھا اور آرام سے حضرت کے جوتوں کے درمیان میں نا اس کو رکھ دیا، ان پیسوں کو رکھ دیا۔ اب جب حضرت وہاں سے قرآن کی تعلیم دے کر باہر نکلے، جوتے پہننے لگے تو کچھ محسوس ہوا، چھاڑا جوتوں کو تو اندر سے وہ پیسے نکلے۔ تو کہنے لگے کہ جتنا ہم اس دنیا سے دور بھاگتے ہیں اتنا ہی دنیا ہمارے جوتوں میں آتی ہے۔ تو میری بہنوں، جب ہم دنیا کے طرف بھاگیں گے اتنی ہی دنیا ہمارے سے دور بھاگے گی، اور جتنا ہم دنیا سے دور بھاگیں گے اتنا اللہ اسے ہمارے قریب کرے گا۔ تو اس لیے جو اللہ نے دولت دین کی دی ہے، آپ یہاں آتے ہیں، میں اپنی بچی کو سکھا رہی ہوں یا آپ اپنے بچوں کو سکھا رہی ہیں، ہمارا سکھانے کا مقصد جو ہونا چاہیے وہ صرف اللہ کی رضا ہے۔ اور اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ ہم قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو ہماری یہ نیت ہو کہ ہم اور ہمارے بچے قرآن کے ان لوگوں میں شامل ہوں، ان دین اسلام کے ان لوگوں میں شامل ہو جو حفاظت کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اپنے گھروں کو، اپنی مسجدوں کو اللہ کے دین سے آباد کرنا ہے۔ اور میری بہنوں اور بچیوں، اپنے بڑے لوگوں کو، اپنے بزرگوں کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا ہے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا، اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جب وہ کل کائنات اکیلے بنا سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو نوالا دینا، میرے اور آپ کی گود کو بھرنا، میرے اور آپ کے کاروبار کو چلانا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام بالکل آخری نبی ہیں، یہ اپنے بچوں کے کانوں میں باتوں کو ڈالنا، روز روز ڈالنا چاہیے تاکہ قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہم اور ہمارے بچے نہ بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ایسی محفلوں میں آتے رہنا اور باتیں سنتے رہنا اور عمل کرتے رہنے نصیب میں کرے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ جتنا کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ ساری بچیاں اور بہنیں آمین کہا کرے۔ ایسی محفلوں میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں فرشتوں کی آمین کے ساتھ جس کی آمین مل گئی تو پھر اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے چھپے علانیہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اے اللہ حضور علیہ السلام کی پوری امت کے لوگ جو دنیا سے چلے گئے تمام گلمہ کو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو آج موجود ہے اور آئندہ آئیں گے یا اللہ ہدایت پر زندگی گزارنا نصیب فرما، یا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان بنا، حضور علیہ السلام کی تمام امت کو 69,000 میں شامل فرما جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے یا اللہ جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارا پورا ان میں حصہ عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہمیں بچا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اے اللہ جو ہم نے یہ قرآن کریم پڑھا یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر یا اللہ جتنے دنیا سے چلے گئے خصوصاً بالخصوص یا اللہ میری والدہ محترمہ اور جتنے ہماری فیملی کے یا ہماری یہاں بہنیں بچیاں جتنی بیٹھی ہیں ان کی فیملی کے جو لوگ گئے ہیں بالخصوص اور بالعموم تمام امت مسلمہ کو اس کا ثواب پہنچا دے یا اللہ جو دنیا میں موجود ہے آئندہ آئیں گے قبروں میں جانے سے پہلے یا اللہ ان سب کی قبروں میں ہماری قبروں میں سے ذخیرہ بنا دیجیے یا اللہ اس کے فضیلت اور اس کے صدقے سے یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی یا اللہ امتحانات آ رہے ہیں یا ارحم الراحمین اللہ کہیں طوفان کہیں سیلاب کہیں زلزلے یا اللہ متاثرین کی مدد فرما یا اللہ جو طوفان میں آئے طوفان کی زد میں آئے اور ان کے گھر گر گئے جو گھروں کے ملبے کے نیچے ہیں یا اللہ آپ کے انسان ہیں یا اللہ اپنے پیاروں کی خصوصی مدد نصرت فرما جہاں سیلاب آئے گھر گر گئے یا اللہ جو لوگ چلے گئے رہنے والوں کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما جو چلے گئے اگر مسلمان ہیں بخشش فرما یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنوں کی مدد فرما اپنے انسانوں کی مدد فرما یا اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ